ایک واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس میں ایک دعا ہم کو ملے گی اور اس میں ہمارا بہت بڑا کام ہو جائے گا. آپ سب نے نام سنا ہوگا پیغمبر حضرت آدم. بولو نا ہاں سنا ہے نا. حضرت آدم علیہ السلام کا آنا بڑا عجیب تھا کیونکہ حضرت آدم زمین پر پیدا نہیں ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ اور یہ بات بھی سننا، حضرت آدم کی کوئی اماں بھی نہیں ابا بھی نہیں. وہ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو تیار کیا، جسم اتھن پاک جسم کو تیار کیا، اللہ نے روح ڈالی، حضرت آدم زندہ ہو گئے. بولو سبحان اللہ. بولو نا حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے، زندہ ہو گئے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا بھائی حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے اور اللہ نے کیا ڈالی؟ روح. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے حضرت آدم کے جسم کو تیار کیا اور پھر میں نے اس میں روح ڈالی. بولو حضرت آدم زندہ ہو گئے. اور پھر اللہ نے فرمایا آدم تم زمین پہ پیدا نہیں ہوئے، آسمان پر پیدا ہوئے اور تم میرے بندے ہو، جاؤ جنت میں جاؤ. ہاں 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 کتنا اچھا. پیدا ہوتے ہی اور پیدا بھی جوان ہوئے. ہماری طرح چیچی چوچو کیا ہی نہیں بچپن میں اور ہماری طرح یہ سب تکلیف بھی نہیں اٹھائی. ڈائریکٹ پیراڈائز، جنت. جنت. اللہ نے کیا فرمایا؟ جا. حضرت آدم کہاں پہنچ گئے؟ بولو کہاں پہنچ گئے؟ جنت میں. اللہ نے فرمایا حضرت آدم جنت میں وَقُلْنَا يَا آدم اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جاؤ آدم یہاں پیدا ہوئے، میں نے روح ڈالی، زندہ ہو گئے، جاؤ جنت میں جاؤ. اچھا حضرت آدم جنت میں. بولو کہاں پہ؟ اللہ پیدا کیے، روح ڈالی، حضرت آدم بولو زندہ. کہاں گئے؟ جلدی جلدی بولو کہاں گئے؟ اللہ نے پوچھا سب برابر جنت میں؟ سب برابر. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ جنت ہے سب برابر ہے مگر اکیلا اکیلا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اکیلا اکیلا. تو اللہ نے فرمایا بس اللہ کا تو کیا معاملہ، بس سیدھے ایک کن فیکون. بائیں پسلی سے ایک عورت کو پیدا کیا جن کا نام ہے حضرت حوا. بولو سبحان اللہ. اور اللہ کو پیدا کرنے میں دیر لگنے والی؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. سبحان اللہ. سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ایسا، بس کہہ دیا کن ہو گیا فیکون. بائی پسلی سے حضرت حوا پیدا ہو گئی. چلو حضرت آدم اور حضرت حوا محرم پہ آؤ. حضرت آدم اور حضرت حوا بولو کہاں پر ہے؟ کہاں پر ہے؟ ساتھ میں بولو کہاں پر ہے؟ جنت میں. کھا رہے پی رہے گھوم رہے پھر رہے، نکاح ہو گئے. حضرت آدم ہسبینڈ بن گئے، حضرت حوا وائف بن گئی اور بہت چین سکون تھا، بہت چین سکون تھا. بس اللہ نے اتنا کہا تھا، اللہ نے اتنا فرمایا تھا 3 دانے ہیں جنت میں مت کھانا. ایک پودا ہے جس میں 3 دانے ہیں، بس اس کو مت کھانا. حضرت آدم اور حوا کو اللہ نے فرمایا پوری جنت تمہاری ہے، اوپر جاؤ نیچے جاؤ دائیں جاؤ بائیں جاؤ، پوری جنت تمہاری ہے. لیکن وہ جو کونے میں پودا ہے نا، پودا اس میں کتنے دانے؟ وہ بولو وہ نہیں کھانا. اللہ نے فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. سبحان اللہ بولتے ہیں. ہر آیت پر سبحان اللہ بولتے جائیں نا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے آدم اور میرے حوا، آدم تم پہلے شوہر بنائے گئے، حوا تم پہلی بیوی بنائی گئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پوری جنت تمہیں دے دی گئی، اوپر جاؤ نیچے جاؤ دائیں جاؤ بائیں جاؤ، مگر وہ سامنے پودا ہے جس میں کتنے دانے اس کو نہیں کھانا. معلوم ہے شیطان اس نے حضرت حوا کو کہا کھا لو. کس نے کہا؟ تو کم وقت آج ہم کو بھی ایسا ہی کرتا ہے، کہتا ہے کھا لو کھا لو. تو حضرت حوا نے کہا نہ، اللہ نے منع کیا. کہا دیکھو ابھی جنت میں ہو نا، ٹیمپرری ہے، دانا کھا لو پرماننٹ ہو جاؤ گے.
دانا کھا لو پرماننٹ ہو جاؤ گے. تو حضرت ہوا گئی کس کے پاس؟ آ گئے ہو 3 دانے کھانے کے. حضرت آدم نے کہا توبہ کرو، اللہ نے اتنی بڑی جنت دی ہے، وہ کائے کو وہ پودے کے پیچھے رہنے کا جس میں 3 دانے ہیں. وہی تو کمال ہے، یہ جنت ابھی تک ہماری ہوئی نہیں ہے، وہ کھائیں گے تو پرماننٹ سارے پیپر ہمارے نام پر ہو جائیں گے. حضرت آدم نے بہت منع کیا، لیکن شیطان بہکاتا رہا اور بولو وہ 3 دانے نہیں بولو نا 3 دانے، بس وہ 3 دانوں کا کھانا تھا. اللہ ناراض ہو گئے. ارے بولو اللہ ناراض ہو گئے، اللہ بہت ناراض ہو گئے. اللہ نے کہا آدم ہوا اب نہیں، جنت نہیں، اب زمین پر جاؤ. ارے بولو نا کہاں جاؤ؟ زمین پر جاؤ. اور معلوم ہے زمین پر کیسے؟ ایسے نہیں کہ اللہ نے دونوں کو ساتھ میں زمین پہ اتارا، نہیں. حضرت آدم علیہ السلام اتر رہے کولمبو میں، سری لنکا، جس کو آج ہم سری لنکا کہتے، کولمبو پہاڑ کہتے، اس پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا. اور جو ہم عمرے میں جاتے، حج میں جاتے نا، جدہ بولو، جدہ بولو، وہاں اللہ نے حضرت ہوا کو اتارا. مطلب کہاں؟ سری لنکا اور کہاں؟ جدہ. حضرت آدم کو اللہ نے یہاں اتارا، حضرت ہوا کو یہاں اتارا. اور آپ کو معلوم ہے اللہ نے اتارا اس کو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین. یہ جو میں پڑھ رہا ہوں آپ لوگوں کو بھی تو یاد ہوگا نا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو نا، بولو نا سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا آدم تم بھی زمین پر، اور بولو ہوا بھی آ گئے، زمین پر آ گئے. معلوم ہے جب زمین پر آئے تو اللہ نے کپڑے اتارے. حضرت آدم، فرشتوں نے کہا کپڑے اتارو. کہا نہیں، کپڑا جنت کا کپڑا ہے، یہ زمین میں سوٹ نہیں ہوتا. تو حضرت آدم آگے نبی بننے والے تھے نا، حیا تھی. فوراً حضرت آدم نے درخت کے پتے لیے اور اپنے آپ کو لپیٹ لیا، جس کو قرآن کریم نے فرمایا کیا اللہ کی طرف سے امتحان تھا. قرآن کریم نے فرمایا فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے آپ کو کپڑے، اپنے آپ کو درخت کے پتوں میں لپیٹا. خیر میرے پیارو یہ واقعہ ہو گیا. بولو حضرت ہوا جدہ میں، حضرت آدم، اور پھر اس کے بعد میں حضرت آدم چلتے گئے، گھومتے گئے. میرے پیارو 300 سال تک حضرت آدم روئے ہیں. کتنے سال تک؟ فبکا آدم 300 سنین. سوچو کیسا روئے ہوں گے حضرت. اور کیا رو کر کہے اللہ معاف کر دینا، اللہ ہو گئی، غلطی ہو گئی. میں آپ کو ایک اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، حضرت آدم سے کتنی غلطی ہوئی؟ روئے کتنا؟ ہم سے کتنے گناہ ہوئے؟ روئے کتنا؟ کیا غداری ہے. ایک غلطی ہو گئی حضرت آدم سے، 300 سال تک اللہ معاف کر دے. اور معلوم ہے روز صبح میں آوے نہ کچھ نہیں. 1 دن ہوئے، 2 دن ہوئے، 3 دن، آخر میں تو انسان بھی کہتا اب ہو گیا، بہت ہو گیا. لیکن یہ 300 سال تک روتے رہے. 300 سال کے بعد اللہ کی آواز آتی، بولو سبحان اللہ. اللہ کی آواز آتی، میرے آدم الی متی تبکی. آدم کب تک رو گے؟ جب اللہ کہتے نا آدم، او ہو حضرت آدم اتنے خوش ہو جاتے. 300 سال کے بعد اللہ نے میرا نام لیا. 300 سال کے بعد اللہ نے میرا نام لیا. کہا اللہ کیا پوچھ رہے؟ اللہ نے پوچھا الی متی تبکی، کب تک روتے رہو گے؟ حضرت آدم کا جواب بولو سبحان اللہ. اللہ کب تک روتا رہوں گا؟ جب تک جان میں جان رہے گی روتا رہوں گا. یا تو مر جاؤں گا یا تو راضی ہو جائے گا. اللہ جب تک جان میں جان رہے گی روتا رہوں گا، یا تو مر جاؤں گا یا تو راضی رہے گا. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی. اللہ نے فرمایا آدم ایک دعا میں خود ہی دیتا ہوں، یعنی آپ کو بنانا نہیں ہے. اللہ فرماتے ایک دعا میں ہی تم کو دیتا ہوں. اور پھر اللہ نے جو جملے فرمائے سبحان اللہ بولتے جانا. اللہ نے فرمایا ایک دعا میں دیتا ہوں آدم، وہ دعا پڑھ لو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. بولو سبحان اللہ. وہ جو ایک غلطی ہے نا وہ بھی معاف ہو جائے گی. بولو سبحان اللہ. اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ دعا وہی پڑھ لو، بولو
ایک زمانہ آئے گا پھر تمہیں جنت میں بلا لوں گا. بولو سبحان اللہ. اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ دعا پڑھ لو تمہیں میں اپنا نبی اور پیغمبر بنا دوں گا. بولو سبحان اللہ. یعنی کتنی پیاری دعا ہوگی کہ اللہ خود فرماتے دعا میں دوں گا, دینا میرا کام ہوگا, پڑھنا آدم تمہارا کام ہوگا, لیکن تم دعا پڑھو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دعا دینا میرا کام ہوگا, پڑھنا تمہارا کام ہوگا. جیسے تم پڑھو گے تمہاری یہ غلطی, یہ جو مسٹیک ہوئی, اللہ فرماتے میں معاف کر دوں گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صرف یہ غلطی معاف نہیں کروں گا بلکہ ایک دن آئے گا تمہیں پھر جنت میں بلا لوں گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دعا پڑھ لو. ہسبینڈ وائف دونوں دور ہو گئے ہو, یہ دعا پڑھو گے میں دونوں کی ملاقات کروا دوں گا. اور پھر اللہ نے فرمایا یہ دعا پڑھ لو میں تمہیں اپنا نبی, میرا پیغمبر, میرا پروفٹ میں تمہیں بنا دوں گا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا دی, حضرت آدم نے پڑھی, اللہ نے وہ غلطی کو معاف کر دیا. اللہ نے حوا اور حضرت آدم دونوں کی ملاقات کرا دی. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ایک دن آدم حوا تمہیں پھر جنت میں بلا لوں گا. اور اللہ نے حضرت آدم کو نبی بھی بنا دیا. بولو اللہ نے حضرت آدم کو نبی بھی بنا دیا. جو صبح میں یہ دعا ہوئی, جو صبح میں اللہ نے یہ دعا بتائی میرے پیارو, وہی صبح 10ویں محرم. بولو سبحان اللہ. حضرت آدم کی توبہ قبول ہو رہی. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت آدم اور حوا کی ملاقات ہو رہی. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت آدم اور حوا کو جنت میں جانے کا وعدہ مل رہا. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. اور حضرت آدم کو نبوت کا تاج مل گیا, نبی اور پیغمبر بن گئے. بولو کون سا مہینہ؟ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو پوچھا ہمارے نبی وہ دعا کون سی تھی؟ ہمارے نبی نے فرمایا وہی تو بتا رہا ہوں. اب سننا ہمارے نبی نے کیا فرمایا. آج بھی یہ قرآن میں دعا آ گئی ہے. بولو وہ دعا قرآن میں. ہمارے نبی نے فرمایا یہ دعا حضرت آدم نے پڑھی, اللہ نے ان کی ایک غلطی کو معاف کیا. ہمارے نبی فرماتے دعا میرا امتی پڑھے گا, اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. حضرت آدم نے یہ دعا پڑھی, جنت میں جانے کا فیصلہ ہو گیا. میرا امتی بھی یہ دعا پڑھے گا تو جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا. پھر ہمارے نبی نے فرمایا حضرت آدم نے یہ دعا پڑھی, میاں بیوی مل گئے, یہ دعا پڑھ لو. اللہ فرماتے میری قسم تیرے گھر میں بھی چین اور سکون عطا کر دوں گا. اور پھر حضرت آدم نبی بن گئے, ان کو نبوت کا تاج ملا. اللہ فرماتے دعا پڑھ لے تجھے بھی عزت اور شرافت کا تاج عطا کر دوں گا. وہ کون سی دعا؟ کون پڑھنے کو تیار ہے میرے ساتھ میں؟ پڑھیں گے انشاءاللہ. ہے قرآن میں پارہ نمبر 8. حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ آپ بھی دیکھ سکتے ہو, اور اگر یاد ہے تب تو پوچھنا ہی کیا. بولو نا کون سی دعا؟ پارہ نمبر 8. اور اس میں کیا ہوگا پھر ایک مرتبہ سن لو. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھ لے, اگر حضرت آدم کی ایک غلطی معاف ہو گئی اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. حضرت آدم اور حوا کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا. یہ دعا ہم پڑھیں گے اللہ ہمیں بھی جنت عطا کرے گا. اور حضرت آدم اور حوا کی ملاقات ہو گئی, یہ دعا پڑھ لے اللہ ہمارے گھر میں بھی چین سکون اور محبت عطا کرے گا. اور یہ دعا پڑھ لے اللہ ہمارے سر پر عزت والا تاج دے دے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزتوں سے مالا مال کر دے گا. وہ کون سی دعا جو کب اتر رہی ہے؟ کون سے مہینے میں؟ محرم. ساتھ میں بولو نا کون سا مہینہ؟ کیونکہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی. بولو محرم. حضرت آدم حوا کی ملاقات کا وعدہ. بولو محرم. حضرت آدم حوا کو جنت کا وعدہ. محرم. اور حضرت آدم کو نبوت مل گئی. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. اور یہ جو دعا اتری وہ بھی کون سا مہینہ؟ محرم. پڑھو میرے ساتھ میں دعا پڑھو, پارہ نمبر 8. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آمین بول دو آمین. اور سب لوگ یہ دعا پر صحیح میں دل سے ذرا ترجمہ سن لینا, بہت پیار آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا گنہگار بندہ اعلان کر دے اللہ میں گنہگار. بولو اللہ ہم, ساتھ میں بول دو ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ ہم سب کے سب گنہگار. وَإِن
کرے گا وترحمنا اور تو رحم نہیں کرے گا لنکونن من الخاسرین ہم سے بڑھ کر برباد ہونے والا کوئی نہیں ہوگا، ہم سے بڑھ کر تباہ ہونے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جس کا مطلب نکلا اللہ اگر تو نے معاف کر دیا، تو نے رحم کر دیا تو ہم سے بڑھ کر آباد کوئی نہیں ہوگا، اور تو نے معاف اور رحم نہ کیا تو ہم سے بڑھ کر برباد کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ دعا محرم والی دعا ہے میرے پیاروں، سب مانگیں گے نا اللہ سے؟ بولو نا ہم گنہگار، نہیں ساتھ میں بولو ہم مجرم ہیں، پاپی ہے، بہت بڑے پاپی ہیں۔ وہ تو اس نے گناہ چھپا کے رکھا ہے، ورنہ کھولتے ہوئے نا کوئی ہمارے چہرے کو دیکھنے کو بھی تیار نہ ہو، کوئی چہرے پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں ہو۔ کتنے گندے گندے کام ہم موبائل پر کرتے ہیں، ننگی ننگی عورتوں کو دیکھتے ہیں موبائل میں۔ وہ جو ننگی عورت کو دیکھتے ہیں میرے پیاروں، قسم کھا کر کہو جو ننگی عورت کو ہم ناچتا دیکھتے اور ہم کو اچھا لگتا، اللہ کا کرم ہے اگر وہاں ہماری بیٹی ہوتی تو وہ جب آپ موبائل کھولتے اور ہماری بہن ہوتی یا کوئی ایپیسوڈ دیکھتے جس میں گندی چیز ہوتی اور وہ ہماری ماں ہوتی، کتنا اس کا کرم ہے، کتنی مہربانی ہے۔ مگر 24 گھنٹے گناہ گناہ گناہ۔ چلو آج کہہ دو اللہ ہم گنہگار ہے، اللہ ہم مجرم ہے، اللہ ہم پاپی ہے، اللہ ہم سے بڑھ کر گندا کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تو معاف کر دے گا، رحم کر دے گا، ہمارا کام ہو جائے گا۔ نہیں کرے گا تو اللہ ہم جہنم میں چلے جائیں گے۔ ایک بار پیار سے بول دو نا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میرے پیارو، یہ واقعہ محرم والا واقعہ ہے۔